2014 سے ایک انسٹیٹیوٹ بھی چلا رہی ہے اور سوشل کام کے لیے پیش رہتی ہے۔ ہمارے خصوصی مہمان جو آئے ان کا سواگت کرتے ہیں تہہ دل سے، اور ساتھ میں شان ایوارڈ ٹرسٹ کمیٹی کے صابر علی صاحب موجود ہیں۔ عرفی صاحب سے شروع کرتے ہیں، آئیے منظر علی عرفی صاحب اور اپنا خیال پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امام علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالط الناس مخالطۃ ان متم معها بکوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم۔ آج کا یہ سیمینار، آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ جلسہ برادر عزیز جناب جمال مرزا صاحب، جو ایک سماجی کارکن بھی ہیں، پترکار بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، انہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا۔ جس روز انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا تو میں نے پوچھا کہ یہ جلسہ، یہ پروگرام، یہ سیمینار کس ٹاپک پر ہے، کس موضوع پر ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ دین، دنیا اور ہماری ذمہ داری۔ میں نے کہا موضوع تو اچھا ہے، ٹاپک اچھا ہے، اور پھر انہوں نے بتلایا کہ اس کے اندر ہر سماج، ہر فکر، ہر طبقے اور بہت ساری جو فیلڈز ہوتی ہیں اس دنیا میں زندگی گزارنے والی اور جن کے ساتھ ہم اور آپ مل کر زندگی گزارتے ہیں، سب سے جڑے ہوئے افراد ہوں گے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے درمیان سیاسیات میں سے بھی محترم جناب طور زیدی صاحب ہیں، اور امبر فاؤنڈیشن کے جو سماجی خدمت میں پیش رہا ہے جناب وفا عباس صاحب، ان کے چھوٹے بھائی بھی یہاں موجود ہیں، اور خود رضوان علی دانش کے جو دین اور دنیا دونوں سے یہ وابستہ رہتے ہیں۔ دین کی مثال یہ ہے کہ اسی ہمارے لکھنؤ میں مشہور بارگاہ مولا عباس علیہ السلام کی ہے، جو درگاہ حضرت عباس علیہ السلام کہتے ہیں، اس میں بھی انہی کی جانب سے، ان کی کمیٹی کی جانب سے اور ان کی اس میں خدمات رہتی ہیں۔ ہر سال 5 مجالس، جسے ہماری زبان میں 5 مجالس کہتے ہیں، وہ منعقد ہوتی ہیں 23 سے 27 محرم، اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ ان 5 مجالس کو ہر سال کئی سال سے میں خطاب کر رہا ہوں۔ ایک اور ہمارے درمیان جو شہر کی معروف شخصیت ہیں، مشہور میں نے نہیں کہا، مشہور میں معروف میں دونوں میں فرق ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ مشہور کہتے ہیں کہ پہچان تو ہو، اور معروف کہتے ہیں لوگ جانتے تو ہیں، دیکھیے لفظ دونوں ایک ہے مگر دونوں ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں۔ جو خود آ کر اسٹیج پر آپ کے سامنے بولتا رہتا ہے، اس کے ساتھ مشہور کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، معروف کا بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے عوام میں اس کی اپنی پہچان ہوتی ہے۔ وہ ہمارے یہاں محترم جناب سید صابر علی خان صاحب موجود ہیں، مگر چونکہ وہ اسٹیج پہ بذات خود ظاہر ہے کہ بولنے والے رشتے سے وہ وابستہ نہیں۔ آئیے جس ٹاپک کے تحت اس آج کے سیمینار کو پیش کیا گیا ہے وہ ہے دین، دنیا اور ہماری ذمہ داریاں۔ یہی ہے نا؟ میرے خیال سے ادھر فلیکس پہ آپ بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے، یہی شاید۔ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے نہج البلاغہ سے ایک قول پڑھا، آپ نیٹ پر سرچ کیجئے۔ رات میں رائے بریلی تھا، اب یہاں ہوں، رات میں رضا خان ابو طالب کے برابر مجھے خطاب کرنا ہے۔ میرے 99% آپ کو بیانات ملیں گے، اسپیچ ملے گی، وہ نہج البلاغہ ہی پہ ملیں گی۔ نہج البلاغہ امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات و فرمودات کا مجموعہ ہے۔ اسی میں میرے مولا نے یہ فرمایا، خالط الناس مخالطۃ ان متم معها بکوا علیکم۔ دیکھیے دین، دنیا دونوں کو لے کے چلیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان ایسے رہنا، لوگوں کے درمیان ایسے زندگی گزارنا کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ تمہیں روئیں، اگر مر جاؤ تو لوگ تمہیں روئیں۔ وَإِنِ اشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ، اور اگر ہفتہ
2 ہفتہ, مہینہ, 6 مہینہ, سال بھر تم لوگوں کو نظر نہیں آئے ہو تو لوگ یہ نہ کہیں فلاں صاحب نظر نہیں آئے, بہت اچھا ہوا, بلکہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کی نظریں تمہیں تلاش کریں, لوگ تمہیں کھوجیں, اور انسان تلاش اسی کو کرتا ہے, کھوج اسی کی کرتا ہے جو چیز قیمتی ہو. آپ کی جیب سے 1 کا سکہ نکل کے گر جائے, 5 کا گر جائے, کوئی تلاش نہیں کرے گا, زمین کی طرف کو جھکے گی میں نہیں, 5 کا سکہ ہے, انسلٹ ہو جائے گی, زمین کی طرف کو جھک رہے ہیں ہم اٹھانے کے لیے, لیکن ذرا وہی کہ فوراً اسی موقع پر 500 کا نوٹ نکل کے گر جائے, جھکیں گے نہیں, تلاش کریں گے, مل جائے. تو یہ جو مولا کہتے ہیں کہ ایسے زندہ رہنا اس دنیا میں, ایسے زندگی گزارنا کہ مر جاؤ تو لوگ روئیں اور زندہ رہو تو لوگ تمہارے اشتیاق کریں, تلاش کریں. تلاش جب کریں گے جب آپ میں کوئی خوبی ہوگی, تلاش جب کریں گے جب آپ میں کوئی اچھائی ہوگی, تلاش جب کریں گے جب آپ کی زبان میں مٹھاس ہوگا, تلاش جب کریں گے جب آپ سب کو لے کر چلتے ہوں گے, تلاش جب کریں گے جب آپ پیڑوں کے اندر پانی دیتے ہوں گے, تلاش جب کریں گے جب آپ اپنے اور پرائے کو چھوڑ کر سب کا خیال رکھتے ہوں گے, تلاش جب کریں گے جب آپ پڑوسی چاہے اپنا ہو, پرایا ہو, غیر ہو, ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کوئی ہو, جب آپ اس کا خیال کرتے ہوں گے, اور جب آپ پڑوسی کو دیکھ کر منہ پھلا لیں گے, بھائی کو دیکھ کر ٹیڑھے ہو کے چلیں گے, اپنے کو دیکھ کر مل کے نہیں چلیں گے, لوگوں کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے, اب لوگ آپ کو تلاش نہیں کریں گے, لوگوں کو آپ نظر بھی آ جائیں گے, لوگ آپ کو دیکھیں گے, دیکھنے کے بعد بھی منہ موڑ کر چلیں گے. بات آپ تک پہنچی؟ تو ہمیں دین کو بھی لے کے چلنا ہے, دنیا کو بھی لے کے چلنا ہے, اور اپنی زندگی کو مذہب کے راستے پر بھی بالکل لے کر چلنا ہے کہ مذہب ایسے کہتا ہے. مذہب آپ کے اوپر پابندی نہیں لگاتا, ہاں جہاں پابندی لگاتا ہے وہاں اس طریقے سے لگاتا ہے کہ آپ نے اگر پابندی کر لی فائدہ آپ کا ہے, فائدہ کسی اور کا نہیں ہے. میں مثال دے رہا ہوں اس وقت, ابھی یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یہ موبائل, اس موبائل کی مثال بالکل ایک چاقو جیسی ہے, اور چاقو بھی ایسا کہ جس پہ کور نہ ہو, بغیر کور کا دھاردار چاقو ہو. اس موبائل کی مثال, اگر چاقو سے آپ نے سیب کاٹا, کوئی پھل کاٹا, بہت اچھا کام کیا, اور اسی چاقو سے کوئی غلط کام کر دیا تو اب جیل میں چاقو نہیں جائے گا, اس کا استعمال کرنے والا جائے گا. یہی کام اس موبائل کا ہے. اگر ہمارے اور آپ کے بچے, ہماری اور آپ کی نسلیں اگر اس موبائل کا استعمال صحیح کر رہی ہے تو چاقو کا استعمال صحیح ہو رہا ہے, اور اگر اس کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بس چاقو ہے جو غلط کاموں پر ہمیں آمادہ کر رہا ہے. کہیں سے کوئی پوسٹ آئی, ہم نے نہیں دیکھا, نہ سوچا, نہ پرکھا, نہ اس کا سر دیکھا, نہ پیر دیکھا, فارورڈ کر دیا, چاہے وہ ہمارے نقصان میں ہو, چاہے ہمارے سماج کے نقصان میں ہو, چاہے ہمارے مذہب کے نقصان میں ہو, چاہے ہمارے وطن ہندوستان کے نقصان میں ہو. ہمیں ہر پوسٹ کو فارورڈ کرنے سے پہلے, ادھر ادھر پہنچانے سے پہلے اسے دیکھ لینا چاہیے ہم کیا فارورڈ کر رہے ہیں. ہمارا تو کوئی نقصان نہیں, دھرم کا تو کوئی نقصان نہیں, ہمارے ملک کا تو کوئی نقصان نہیں ہے, ہم اسے دیکھ لیں تب تو اچھا ہے. اب ایک تہوار آ رہا ہے, بڑا مشہور تہوار ہے. ایک نبی دوسرے اپنے بیٹے نبی دونوں کی یاد میں اس پروگرام کو منایا جاتا ہے, تہوار ہے, اسے کہتے ہیں بقرعید. بہترین تہوار ہے, اچھا تہوار ہے, بہت اچھا ہے, قربانی سکھاتا ہے, جذبہ سکھاتا ہے, ہمدردی سکھاتا ہے. مگر اگر ہم اس پہ جہاں کوئی بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی بکرا ذبح ہو رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے, ہم نے دیکھا کہ کوئی ابھی ہم نے بکرے کو ذبح کیا, اس کا گوشت لے کے جا رہا ہے, ہم نے اس کے فوٹو اٹھائے اور ہم نے اٹھا کے وائرل کرنے شروع کر دیے. جو قربانی دی تھی وہ تو اچھا کام کیا تھا, یہ جو ہم اس کے فوٹو وائرل کر رہے ہیں یہ ہم اچھا نہیں کر رہے ہیں, یہ ہم اپنی بیوقوفی بتلا رہے ہیں. جب ہم نے قربانی دی ہے تو قربانی اللہ کے لیے دی ہے, اللہ کے کام میں دکھاوا نہیں ہوا کرتا ہے, اللہ کا کام کسی کو بتلایا نہیں جاتا ہے. کوئی صاحب آگے بڑھ رہے ہیں, مثال دے رہا ہوں, کوئی درگاہ بن رہی ہو, امام باڑہ بن رہا ہے, کوئی اچھا کام ہو رہا ہے, انہوں نے اٹھایا, اس میں ضرورت تھی, جتنا ضرورت تھی جتنا دے سکتے تھے پیسہ دے دیا, دینے کے بعد یا اس میں پنکھے لگوا دیے. دیکھیے یہ سماج کی وہ دکھتی رگیں ہیں کہ ہمیں دین اور دنیا دونوں کو لے کے چلنا ہے. اور پنکھے دیے تھے 20 پنکھوں پہ ہم نے اس کی ہر پنکھڑی کے اوپر نام لکھوا دیا, یہ میری طرف سے ہے, میرے باپ کا نام یہ ہے, میں وہاں کا رہنے والا ہوں. بس سچ بتلائیے, مجھے جتنے میرے سننے والے بیٹھے ہیں, آپ چونکہ سیاسی, سماجی اور پبلک سے بڑے قریب سے جڑے ہوئے فرد ہیں جناب طور زیدی صاحب, بتلائیے اگر ہم نے کسی بھی دھرم کی جگہ پر پنکھے دیے, ہر پنکھڑی پہ اپنا نام, اپنے باپ کا نام لکھوا دیا, کیا یہ ہم نے اچھا کام کیا؟ نہیں کیا ہم نے. اگر ہم نے اللہ کے لیے کیا تھا بدلہ اس سے لینا چاہیے تھا.
ہمیں بدلہ اس سے لینا چاہیے، وہ دے دے گا، ہمیں لینا نہیں چاہیے، وہ دے گا۔ اور ہم نے اپنا نام کر لیا، ذرا سا کسی امام باڑے میں، مسجد میں، کسی اور دینی جگہ، مذہبی جگہ کوئی کام ہوا، ہم نے وہ کر دیا، اور کرنے کے بعد ہم نے وہیں پہ پتھر لگوا دیا اپنا، دیا بعد میں 2-4 سے پہلے کہہ دیا ہم نے فلاں امام باڑے مثلا یہ کام کر دیا، ہم نے مسجد میں یہ کام کر دیا۔ آپ نے اللہ کے لیے کیا، آپ نے مولا کے لیے کیا، اسے آپ دنیا کو نہ بتلائیے، آپ کو اس کی جزا وہاں سے ملے گی، بدلہ وہاں سے ملے گا۔ یہی ہمیں قربانی میں چاہیے۔ بقرعید پر اگر ہم کوئی قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں کریں، مگر ہم اس کو سوشل میڈیا پر وائرل نہ کریں۔ ممکن ہے کسی کے جذبات کو تکلیف پہنچ جائے، ممکن ہے کسی کو ٹھیس پہنچ جائے، اپنے لیے کریں، خاموشی سے کریں، اللہ کے لیے کریں۔ جب ہم خاموشی سے کریں گے ہمیں اس کا وہ اتنا بدلہ دے دے گا جتنا ہم نے سوچا بھی نہ ہو۔ ہم کوئی بھی اچھا کام کرنے چلیں، ہم نے روڈ کو جام کر دیا، ارے ہم تو اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ہمیں کون روک لے گا؟ نہیں، ہم اگر روڈ بند کر رہے ہیں، لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے، کسی کو گزرنے میں پریشانی ہو رہی ہے، یہ ہم نے کام دین کی بھی مخالفت میں کیا، دنیا کی بھی مخالفت میں کیا۔ ہمیں کام ایسے کرنا چاہیے نہ کسی گزرنے والے انسان کو تکلیف ہو، اور نہ کسی دھرم کا ہمارے اوپر کوئی لیبل لگے کہ منع کیا تھا پھر بھی ہم نے کر لیا، تب تو اچھی بات ہے۔ اب آپ دیکھیے، ہم جو کام کرنے کے لیے چلتے ہیں، ہر کام کے تہ میں ہم کیا لے کر چلتے ہیں؟ چاہے کوئی کسی دھرم کا، میرے اس وقت جو یہ میری اسپیچ ہے، گفتگو سب سے ہے، کیا تمنا رہتی ہے؟ ہمیں جنت ملے، ہمیں سورگ ملے۔ اگر یہ تمنا ہماری ہے، ہونا چاہیے، منع نہیں کر رہا ہوں میں، تو پھر ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے ہمیں وہ کام، ہمیں وہ قدم جو ہم اٹھا رہے ہیں، وہ کام ہمیں اس کے لیے کرنا چاہیے جس کی بارگاہ ہمیں مر کے جانا ہے۔ اب ہم کریں بھی اور سارے اس کی شہرت بھی کر لیں، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ اسی لیے امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرمان جو آپ نے نہج البلاغہ میں فرمایا، خالط الناس مخالطۃ ان متم ما بکوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم، لوگوں کے درمیان ایسے زندگی گزارنا کہ مر جاؤ تو روئیں اور زندہ رہتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہو تو لوگوں کی نظریں تمہیں تلاش کریں، یہ نہ کہیں کہ بہت اچھا ہوا نظر نہیں آ رہے، نہیں، یہ ایک بات۔ اور اس کے بعد بس میں سرحدوں پہ جا رہا ہوں، اپنی گفتگو کی بات تمام کر رہا ہوں۔ ہم اور آپ سب کے ساتھ دیکھیں ٹاپک کیا ہے؟ دین، ہم اور ہماری ذمہ داریاں۔ دین، ہم یعنی دین بھی، دھرم بھی، ہم یعنی جو ہم زندگی گزارتے ہیں، اور ہماری ذمہ داریاں یعنی ہمیں سماج میں کیسے رہنا، دین دنیا دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ دین کیا کہتا ہے، دنیا کیا کہتی ہے، سنیے۔ ہم گزر رہے ہیں تب، کس سے دوستی ہے جب، کوئی پڑوس میں رہتا ہے جب، کسی کے ساتھ ہماری اٹھ بیٹھ ہے جب، ہمیں یہ خیال کر لینا چاہیے کہ ہم جب کسی کے ساتھ زندگی گزاریں یہ سوچ کر نہ گزاریں کہ جس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں یہی کل کو ہمارا، جب ہم مر جائیں گے ہماری لاش اس کے کاندھوں پہ ہوگی، بلکہ جسے ہم نہیں بھی جانتے ہیں، جس سے ہمارے تعلقات نہیں بھی ہیں، جس سے ہماری جان پہچان نہیں بھی ہے، ہم اس سے بھی اپنے تعلقات بنا کر چلیں۔ جب ہم تعلقات بنا کر چلیں گے تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا رہے گا، نہ جانے ہمارے دم نکلنے کے بعد، مرنے کے بعد ہمارا جنازہ کس کے کاندھوں پر ہو۔ ہم نے، آپ نے دیکھا ہوگا، سامنے سے ہم آ رہے ہیں، ہم نے دیکھا ادھر سے کوئی جنازہ جا رہا ہے، ہم نے اپنی گاڑی کو روکا، 10 قدم ہم جنازے کے ساتھ چلے، ہم نے نہیں دیکھا اس کا دھرم کیا تھا، اس کا مذہب کیا تھا، اس کی ذات کیا تھی، اس کی برادری کیا تھی، یہ کالا تھا، گورا تھا، لمبا تھا، ناٹا تھا، شہری تھا، دیہاتی تھا، عالم تھا، جاہل تھا، کیا تھا؟ نہیں، بلکہ کیوں ہمارے سماج سے کوئی جڑا تھا، اس کا جنازہ جا رہا ہے، ہم اس کے جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچ کر زندگی گزاریں گے نہ جانے ہمارا جنازہ کس کے کاندھوں پر ہوگا، ہم ہر ایک کو اپنا سمجھیں گے، ہر کوئی ہمیں اپنا سمجھے گا، اس سے محبت بھی بڑھے گی، بھائی چارہ بھی بڑھے گا، انسانیت بھی بڑھے گی۔ ایک آخری بات اسی سے جڑی ہوئی، یہ سب کرنے کے لیے ہمارے یہاں سب سے زیادہ استعمال کس چیز کا ہے؟ سماج سے جڑے ہوئے سب انسان ہیں اور سب اسی دنیا میں رہتے ہیں، سب سے بڑا رول، سب سے بڑا کردار اگر کسی چیز کا ہے تعلقات بنانے میں، تعلقات کو بگاڑنے میں، وہ ہے اتنے سے گوشت کے حصے کا، اتنے سے گوشت کے لوتھڑے کا، جسے اسی ہمارے شہر لکھنؤ کی زبان میں، عام زبان میں للو کہہ دیتے ہیں۔ اس کا کردار ہے، آپ اسے صحیح استعمال کر لیجئے، تعلقات بنتے چلے جائیں گے، آپ اس کو غلط استعمال کرتے چلے جائیے، تعلقات خراب ہوتے چلے جائیں گے۔
اسے صحیح رکھیے، نہ اس کو استعمال کرنے میں یہ دیکھیے یہ غیر ہے، یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے۔ جب اس کو استعمال کیجئے یہ سوچ کے استعمال کیجئے یہ شہد ہے جو ہمیں سب کو دینا ہے، یہ مٹھاس ہے جو ہمیں سب کو دینا ہے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، زباں شیریں ملک کو گیری، اگر زبان میں مٹھاس ہے پورا ملک آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اور زبان میں مٹھاس نہیں ہے ملک کو تو بہت دور کی بات ہے، شہر تو بہت دور کی بات ہے، گھر تو بہت دور کی بات ہے، اپنے گھر کے 4 لوگوں میں بھی اکیلے کھمبے کی طرح کھڑے رہ جائیں گے۔ اس زبان کا استعمال جب کرنا، پھر نہج البلاغہ میں میرے مولا نے فرمایا تکلموا تعرفوا فإن المرء مخبون تحت لسانه، دیکھو کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ تمہارا پتہ چلے تم کون ہو۔ کیوں؟ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، جب بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کیسا ہے۔ تو جب زبان کو استعمال کرنا اس طریقے سے استعمال کرنا کہ غیروں کو اپنا بنانا ہے، ایسے استعمال نہیں کرنا کہ اپنوں کو بھی غیر بنا دینا ہے۔ آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ سیمینار، آج کی یہ کانفرنس، آج ان لوگوں کا جمع ہونا یہ اس بات کی علامت ہے دین، دنیا، سماج، ہماری ذمہ داری، ہم کیسے زندگی گزارے یہ سوچ کر زندگی گزارے۔ ہمیں بالکل ایسے زندگی گزارنی ہے کہ ہم دنیا کو مٹھاس تقسیم کریں، شہد تقسیم کریں، ہم کسی کو بھی کھٹاس تقسیم نہ کریں۔ اگر ہم میٹھے بن کر رہیں گے، زبان میں مٹھاس رکھیں گے، سماج آپ کے ہاتھ میں ہوگا، معاشرہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، سوسائٹی آپ کے ہاتھ میں ہوگی، محلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، گلی کوچہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اپنا گھر آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور اگر زبان میں مٹھاس نہیں ہے، اکیلا انسان کھڑا رہ جاتا ہے۔ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اب تو خالی فیشن میں دکھائی دیتے ہیں۔ چھپر ہوا کرتے تھے، یہ گھر نہیں ہوا کرتے تھے، ایسی یہ والی چھتیں نہیں ہوا کرتی تھی، یہ لینٹر نہیں ہوا کرتے تھے۔ چھپر اکیلا کوئی مائی کا لال اٹھا کر نہیں رکھا کرتا تھا، سارے محلے اور گاؤں والے جمع ہو جایا کرتے تھے، تب چھپر اٹھا کرتا تھا۔ ہمیں یہ چاہیے ہم ایسے ہی آج بھی رہیں، تاکہ ہم جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کریں لوگ ہمیں دیکھ کر ہم سے قریب ہو جائیں، لوگ ہمیں دیکھ کر ہم سے دور نہ ہوں۔ آخر میں پھر وہی کہوں گا کہ جمال مرزا صاحب نے اس پروگرام کا اہتمام کر کے، اس سیمینار کا انعقاد کر کے یہ بتلا دیا کہ سماج، سوسائٹی اور اس دین اور دنیا کو لے کر ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے۔ ہمیں ایسے گزارنا ہے کہ ہم کسی کے زخم پر مرہم رکھنے والے تو بنے، کسی کے زخم پر نمک چھڑکنے والے نہ بنے۔ 2 مصرے یعنی 2 پنکتیاں ایک شعر پڑھ کر بات کو تمام کر رہا ہوں، اور بات کو 2 مصروں کو بھی، یہ سمجھے گھنٹہ بھر کی بات کو 2 مصروں میں سمیٹ رہا ہوں۔ کہاں دل کہاں پیر، دونوں کو ملائیے گا، تمہارے دل کو یقیناً سکون پہنچے گا، تمہارے دل کو یقیناً سکون پہنچے گا کسی کے پیر سے کانٹا نکال کر دیکھو۔ جب آپ کسی کے پیر سے کانٹا نکالیں گے ہمارے دل کو خود کو سکون ملے گا، اور جب دل کو ملے گا تو دوسرے کے دل میں بھی ہمارے لیے جگہ بنتی چلی جائے گی۔ بس یہی کہوں گا، سماج اور معاشرہ مل کر رہے، دین پر بھی عمل کرے، دنیا کو بھی لے کر چلے، تبھی زندگی اچھی ہو پائے گی۔ اب میں اگلا دعوت دوں گا انبر فاؤنڈیشن کے چیئرمین وفا عباس صاحب جو کہ باہر ہیں، ان کے بھائی فدا عباس صاحب موجود ہیں، ان سے کہیں گے چند اپنا خیال بھی پیش کریں۔ میرا نام فدا عباس ہے اور میں انبر فاؤنڈیشن کا ہی ایک حصہ ہوں۔ میں انبر فاؤنڈیشن کے جو چیئرمین ہیں مسٹر وفا عباس کچھ کام کی وجہ سے شہر میں نہیں ہیں، تو ان کی جگہ پہ ان کا کچھ میسج ہے جو میں لے کے آیا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ کم شبدوں میں آپ لوگ کے سامنے میں پیش کر سکوں، اور جیسا کہ میرے سامنے اور آس پاس اب انٹلیکچوئل اور ہائیلی کوالیفائڈ پرسنس ہیں، اگر میرے ورڈس میں کچھ غلطی ہو جائے تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا، کیونکہ میں کوئی پبلک اسپیکر نہیں ہوں۔ تو بہرحال سب سے پہلے میں جمال بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت سا ایک موضوع رکھا ہے جس کا سبجیکٹ ہے دین اور ہم اور ہماری ذمہ داریاں۔ تو یعنی رب، ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں، ہم اپنے رب کو خوش رکھ سکیں، ان کو راضی رکھ سکیں، تاکہ جو رب کا بتایا ہوا راستہ ہے اس پہ ہم لوگ چل سکیں، اپنی زندگی گزار سکیں۔ مگر دین کو سمجھنے کے لیے دین کا سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ہونے کی وجہ کو جان سکیں۔ اور رب کی عبادت کے دو حصے ہیں۔ پہلا آپ روزہ رکھ کے، رزمات رکھ کے، نماز پڑھ کے، زکوٰۃ کر کے رب کو راضی رکھ سکتے ہیں، خوش رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہے آپ کا خدمت خلق، یعنی سوشل رسپانسبلٹی ٹورڈ نیڈی پرسن،
جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کی مدد کر کے، ان کو خوش کر کے، اگر وہ ہم سے خوش ہوئے تو کہیں نہ کہیں ہمارا رب بھی ہم سے خوش ہوگا. اور اسی وجہ سے امبر فاؤنڈیشن کے چیئرمین مسٹر وفا عباس اور ان کی ٹیم کافی پچھلے کئی مہینوں سے مانیہ راجناتھ سنگھ کی پریرنا اور تمام علماؤں کی دعاؤں سے ضرورت مند کے پاس پہنچ رہی ہے، ان کی مدد کر رہی ہے. کیونکہ ہمارے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ ضرورت مند کے پاس پہنچو، ان کی مدد کرو تاکہ وہ تم سے خوش ہوں. اور امبر فاؤنڈیشن کی جو کچھ سروسز جو چل رہی ہیں میں بتانا چاہوں گا کہ 25,000 لوگوں کے لیے فری آئی کیمپ پرووائڈ کیا جا رہا ہے، جس میں آئی چیک اپ اور آئی گلاسز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ 3,000 لوگوں کا موتیابند کا آپریشن کا سنکلپ لیا گیا ہے، اور 1,000 بچوں کی فیس کا جمع کرنے کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے. اور وہ نوجوان جو اپنی غریبی کی وجہ سے جو ہے سرکاری نوکری نہیں کر پائے ہیں، تو ان کو بھی دھے فاؤنڈیشن کے مادھیم سے فری کوچنگ پرووائڈ کی جا رہی ہے، جس سے یہ UPSC کی تیاری کر سکیں اور سماج میں ایک بہتر کنٹریبیوشن پرووائڈ کر سکیں. اور اس کے علاوہ جو سرکار کی یوجنائیں ہیں جو غریبوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں، تو ان کو بھی جوڑنے کا پریاس کر رہے ہیں ہم لوگ کہ ان کو گورنمنٹ کی یوجناؤں کا زیادہ سے زیادہ لابھ مل سکے اور ان کو خوشی مل سکے تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہو سکیں. اور آخری میں یہی آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کی ضرورت کو پوری کی جائے، ان کی مدد کو پورا کیا جائے. اور جمال بھائی نے بہت ہی اچھا پروگرام آرگنائز کرایا، جس میں شاید میں کچھ باتیں اپنی رکھ پایا ہوں آپ لوگ کے سامنے. اور اسی کے ساتھ میں آپ سب سے شکریہ کا ادا کرتا ہوں کہ مجھے بولنے کا کچھ وقت دیا آپ لوگ نے. شکریہ آپ سبھی لوگوں کا. عباس صاحب جو کہ امبر فاؤنڈیشن سے تھے، بہت بہت شکریہ آپ کا. میں گزارش کروں گا حسن یعقوب صاحب سے، جو کہ چیئرمین ہیں ای کامرس کے اور ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہیں فلپکارٹ کے. السلام علیکم حضرات مومنین جو لوگ یہاں پہ ہیں، اور باقی ریکارڈنگ کے حوالے سے جو لوگ اس سیمینار میں جو کچھ بھی باتیں ہوئیں اس کو سن سکیں گے. میں آپ لوگ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں اپنا تعارف کرا دوں. میں کارپوریٹ ورلڈ کا ایک ادنا سا سپاہی ہوں، اور اسلام جو تھیم ہے اس پروگرام کا، وہ ایک ایسا تھیم ہے، وہ تو آلریڈی مینڈیٹ ہے ایوری انڈیویجول پہ جو اسلام سے ریلیٹڈ ہے اور جو اسلام سے نہیں ریلیٹڈ ہے. تو لفظ ذمہ داریاں جو ہے، ذمہ داریاں کا بہت وائڈ ڈیفینیشن ہے. ذمہ داری آدمی کی جب پیدا ہوتا ہے وہ تب سے شروع ہوتی ہے، اور جب سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تب تک چلتی رہتی ہے. اب اگر بات کریں زندگی کی کامیابی کی، اسلام کیا کہتا ہے؟ ہاؤ کین یو بی اے سکسیزفل ہیونگ اے سکسیزفل لائف ٹینیور. سو واٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ ان مائی لائف، پوری زندگی ایک سرمایہ ہوتی ہے. میں 2-3 چیزیں کہوں گا پھر اپنی بات ختم کر دوں گا. اسلام کو جو ہم نے ابھی تک سمجھا ہے، اسلام ایمفیسائز کرتا ہے پرماننٹ چیزوں پہ، ٹیمپریری چیزوں پہ نہیں. جو بھی پرماننٹ چیزیں ہیں وہ رہتی ہیں آدمی کے رہنے پر بھی اور آدمی کے نہ رہنے پہ بھی. میرے والد محترم ایک چیز کہا کرتے تھے، آدمی کوشچن کرتا ہے کہ آپ سکسیزفل لائف ہے کیا؟ تو اگر سکسیزفل لائف کی ڈیفینیشن کرنا ہے تو آدمی کیا کرے اپنی زندگی میں. تورج صاحب، میں آپ کو متوجہ کرنے کی درخواست کرتا ہوں کہ آدمی اپنی زندگی میں اگر اپنی اوبیچوری لکھے، جو مرنے کے بعد اس کا اخبار میں یا کسی بک میں ایک میسج آتا ہے یا وہ آتا ہے، آدمی کو چاہیے اپنی زندگی میں ایک بار لکھے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا چھپے گا. کیا اس میں یہ نہیں چھپے گا کہ آپ کے 40 مکان ہیں، اس میں یہ نہیں چھپے گا کہ آپ کا بینک بیلنس کیا تھا. اگر آپ اپنے لیے خود لکھیں گے تو آپ اپنے لکھیں گے کہ سوسائٹی کے لیے ہم نے کیا کیا، سوسائٹی کو ہم نے کیا دیا، ہم نے جو ہے اس دنیا سے کیا حاصل کیا، اور
جانے کے بعد ہمارے نہ رہنے سے دنیا میں کیا فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے، یہ اوبیچوری کا پارٹ ہوتا ہے۔ اسلام اسی کو ہی ڈیفائن کرتا ہے، زندگی کو۔ میں جیسے ایجوکیشن کے حوالے سے عبد الکلام جی کہتے تھے کہ آئی ایم اسٹل اے اسٹوڈنٹ، تو لائف از اے نیم آف لرننگ۔ جب تک آپ زندگی میں ہیں کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں۔ اس سیمینار میں بھی بہت ہم لوگ جو کچھ بھی سنیں گے کچھ نہ کچھ سیکھ کے ہی جائیں گے۔ تو اسلام بھی کہتا ہے لائف از دا نیم آف لرننگ، جب تک آپ حیات ہیں تب تک آپ سیکھیں گے۔ اور زندگی کا ایک ہی فلسفہ ہے کہ سیدھے راستے سے چلو، جو اسلام کہتا ہے جب تک حیات ہے تب بھی آپ ٹینشن فری، اور جب آپ حیات نہیں رہیں گے تب بھی آپ کا نام سرخرو رہے گا۔ باقی اس سیمینار کے حوالے سے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جمال صاحب کو اور رضوان علی دانش صاحب کو کہ انہوں نے آرگنائز کیا اور ہم لوگ کو انوائٹ کیا۔ اور اگر اس کا جسٹ نکالیں، اس پروگرام کا انٹائر جسٹ، کیونکہ میں ڈی ایم لکھنؤ کا ایڈوائزر بھی ہوں فار کارپوریٹ میٹرس، سو ڈیورنگ مائی جاب، ڈیورنگ مائی انٹریکشن ٹو سوسائٹی پیپل، ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی دقت ہوتی ہے۔ بس میسج یہ ہے کہ نتھنگ از پرماننٹ۔ آدمی کے اچھے دن آتے ہیں، برے دن آتے ہیں، کچھ پرماننٹ نہیں ہے، سب ٹمپریری ہے۔ بس اسلام جو سیکھ دیتا ہے وہ پرماننٹ چیزوں کی سیکھ دیتا ہے۔ اف یو ول لرن ایجوکیشن، وہ زندگی بھر چلے گی۔ آپ مر جائیں گے، اگر آپ پی ایچ ڈی ہیں تب بھی آپ کے سامنے ڈاکٹر لگے گا مرنے کے بعد بھی۔ جو آپ کی ایکٹ ہوں گے، ڈیڈس ہوں گی آپ نے زندگی میں کری ہوں گی، وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی وہی ڈسکشن ہوگا کہ وہ یہ کرتے تھے اچھا کام، وہ اچھے کام کرتے تھے۔ تو ٹمپریری چیز دنیاوی ہے اور پرماننٹ چیز اسلامک ہے۔ یہ ہمارا خود کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لائف از اے کمپلیکس میٹر، یو کین ڈیفائن ان اے ڈے اونلی۔ میں مبارکباد دینا ہوں آپ لوگ کو فار آرگنائزنگ دی پروگرام۔ شکریہ آپ کا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں آزاد حفیظ صاحب کو، جو کہ راشٹرپتی پدک سے سمانت بھی ہیں۔ آئیے تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں سجاد ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کا بہت ہی شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے مجھ کو اس محفل میں بلا کے میری حوصلہ افزائی کری، مجھے جو اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ ابھی میں کافی دیر سے سب کا بیان سن ہی رہا ہوں، بڑا اچھا لگا مجھے، اور بہت اچھی چیز یہ شروع کری ہے ہمارے رضوان دانی صاحب نے، مرزا بھائی نے۔ یہاں پر آئے ہوئے جتنے بھی ہمارے طور زیدی صاحب، فرار رضوی صاحب، اور سب کے نام تو نہیں جانتا ہوں میں، یعقوب بھائی کو جانتا ہوں میں، حضرت مبین جی کے ہیں سب، تو جتنے بھی ہمارے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کل ملا کے ایک یہ بات سمجھ میں یہ آئی جو ابھی میں مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کو جو اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو ایک ہاتھ سے کریں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونا چاہیے، لیکن دور ایک الٹا ہو گیا ہے۔ ہم 5 بوتلیں بسلیری کی پلاتے ہیں اور 10 کیمرے والے لگے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بتا رہے ہیں، آج کل یہ دور چل رہا ہے۔ تو میں نے کئی بار اس بات کو میں نے فیس بک پہ لکھا کہ بھائی ہمارے مذہب میں اگر نیکی کری جاتی ہے تو اس کا اظہار نہیں کیا جاتا، لوگوں کو دکھایا نہیں جاتا، تو اس پہ لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ کم سے کم دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر ان کا حوصلہ بڑھے، ان کے اندر ایک انرجی پیدا ہو گئی کہ وہ بھی یہی سب کام کریں۔ بہرحال اس مسئلے پر بہت زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس چیز کو اسی طرح سے ہم لوگ سب آگے بڑھاتے رہیں، اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آزاد حفیظ صاحب۔ اب میں دعوت دوں گا افسر جان رضوی صاحب، جو کہ مولانا ہے، اپنی بات رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین اما بعد انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ قبلہ و کعبہ اور ہمارے تمام جو معزز مقررین ہیں، مہمان اور تمام محترم سامعین، سرکار حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مشہور و معروف حدیث مبارکہ کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یقیناً انسان اور حیوان میں ایک ہی چیز ہے جو تمیز پیدا کرتی ہے، جو فرق پیدا کرتی ہے، جو ڈفرینشیٹ کرتی ہے، اور وہ ہے علم۔ اور وہ انسان جس کے پاس علم ہو، اس میں اور ایک مومن میں جو ڈفرینشیٹ ہوتا ہے، جو فرق پیدا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے عمل سے۔ اگر صرف ایک علم ہے تو یقیناً وہ ایک عالم کہلاتا ہے، لیکن عالم باعمل ہے تو وہ سچا مسلمان کہلاتا ہے۔ اور آج کے سیمینار کا جو عنوان ہے دین اور ہم اور ہماری ذمہ داریاں، ہم کیا ہیں؟ سب سے پہلے اگر ہم یہ جان لیں کہ ہم کیا ہیں، اپنی قدر و قیمت کا ہمیں احساس ہو جائے، تبھی ہم یہ جان سکیں گے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ علم انسان کو جانوروں سے جدا کرتا ہے، ڈفرینشیٹ کرتا ہے، دونوں کے درمیان ایک حد فاصل طے کرتا ہے۔ ہم کیا ہیں؟ نہج البلاغہ میں پہلے خطبے میں قبلہ مولا متقیان نے تمام کائنات کی خلقت کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ تو جب انسان کی خلقت کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا تو آپ نے انسان کی جو خصوصیات، جو کوالٹیز جو بیان کی، تو اس میں پہلی جو خاصیت بیان کی کہ قوائے ذہنی کو حرکت دینے والا، قوائے ذہنی کو حرکت دینے والا، فکری حرکات سے تصرف کرنے والا، اعضاء و جوارح سے خدمت لینے والا، ہاتھ پیروں کو چلانے والا، اور جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو آپ نے لاسٹ میں فرمائی کہ اور ایسی شناخت کا مالک ہے، دی آئیڈینٹی آف اے ہیومن بینگ، ایسی شناخت کا مالک ہے کہ جس سے وہ حق و باطل میں تمیز کرتا ہے۔ یہ ہے جسٹ انسانیت کا، یہ نچوڑ ہے انسانیت کا۔ انسان جتنی کتابیں پڑھ لے، لیکن اگر اس میں یہ خصوصیت، یہ کوالٹی، یہ صلاحیت نہ پائی جائے کہ وہ حق و باطل میں تمیز کر سکے، تو ساری کتابوں کا پڑھنا بیکار ہے، سارے علم کا حاصل کرنا بیکار ہے۔ چونکہ دنیا میں جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی ہے اور جب تک رہے گی، ایک لڑائی ہمیشہ رہے گی۔ آپ تمام حضرات متوجہ رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک لڑائی، اور وہ ہے حق اور باطل کی لڑائی۔ لیکن حق اور باطل کی لڑائی میں ہمیں کس طرف ہونا ہے؟ حق کی طرف۔ جیسے علم حق ہے، جہالت باطل کی طرف کا راستہ ہے، سچائی حق کا راستہ ہے، جھوٹ باطل کا راستہ ہے، امانت داری حق کا راستہ ہے، امانت میں خیانت کرنا باطل کا راستہ ہے، دوسروں تک ان کے حقوق پہنچانا حق کا راستہ ہے، دوسروں کے حق کو غصب کر لینا یہ باطل کا راستہ ہے۔ اب چونکہ لب بام ہے، رمضان محرم الحرام بھی لب بام ہے، اور ہم یہ جو 2.25 مہینے عزاداری کرتے ہیں، تو اس سے پہلے ہم 10 ذی الحجہ کو ابھی ایک قربانی پیش کریں گے۔ یہ قربانی دمبے کی قربانی، لیکن کس کی یاد میں ہوتی ہے سب جانتے ہیں۔ لیکن کیا صرف دمبے کی قربانی کر دینا کافی اور اس کے بعد میں اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دینا؟ اور آج کے زمانے میں اس میٹریلسٹک دنیا میں قیمت بھی دیکھی جاتی ہے، کس کی قیمت کتنی زیادہ، کتنا خوبصورت ہے، ہائٹ کتنی زیادہ ہے، اس کا وزن کتنا زیادہ ہے، اور اس کے بعد میں پھر
اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ ابھی ہم سے پیش رو جو آپ نے اپنے بیان میں جو باتیں ارشاد فرمائی یقیناً قابل غور تھیں اور قابل ذکر بھی ہیں کہ اسلام جن چیزوں کی طرف ہمیں راغب کرتا ہے وہ پرماننٹ چیزوں کی طرف، ٹمپریری چیزوں کی طرف نہیں ہے۔ اور پرماننٹ چیز کیا ہے؟ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی رضا ہے۔ صرف اذانوں میں اللہ اکبر کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اللہ سے کرو دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ آج ہماری زبانوں پر چاہے نعرہ تکبیر ہو یا لبیک یا حسین کی صدائیں، دونوں صدائیں اپنی زبان پر لانے سے پہلے یہ لمحہ فکریہ ضرور ہے کہ یہ زبان سے صرف ادا کر رہے ہیں یا قلب و روح کی گہرائیوں سے ادا کیا جا رہا ہے۔ تو ہماری جو شناخت اور اس کے بعد میں ہمارا دین کیا ہے؟ قرآن مجید میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو بس اسلام ہے۔ اور قرآن مجید ہی میں بھی یہ بھی ارشاد ہوا کہ دین کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو دین کوئی ایسی شے نہیں ہے جو صرف دینی مدارس کی چہار دیواری میں قید ہو، بلکہ دین انسان کی فطرت میں خالق کائنات نے وضعت فرما دیا ہے۔ جو تقاضۂ فطرت ہے وہی تقاضۂ دین ہے۔ اور تقاضۂ فطرت یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے، اپنے سے جہل کو دور کیا جائے۔ اور نماز جو تمام عبادتوں کی پیش خیمہ ہے کہ جس کے بارے میں ارشاد ہوا قبلت ما سواہا ردت ما سواہا، اس کا جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو نتیجہ بتایا ہے وہ کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ نے نماز کے فریضے کو ہم پر اس لیے عائد کیا ہے کہ ہم میں سے رعونت، گھمنڈ، غرور، پراؤڈ کو دور کیا جا سکے، اور اس پراؤڈ کو کرش کرنے کے لیے، کل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، اسے موت کے گھاٹ پر اتارنے کے لیے ہر بالغ مرد اور عورت کے اوپر دن میں کم سے کم 34 مرتبہ اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑنے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر غرور ہے، گھمنڈ ہے، پراؤڈ ہے، رعونت ہے، ہم نماز بھی پڑھے جا رہے ہیں تو غور کرنا چاہیے کہ ہماری نمازیں رائیگاں تو نہیں ہو رہی ہیں۔ تو دین ہمارا، اور اب ہماری ذمہ داریاں، ہماری ذمہ داری جب ہم اپنے آپ کو سمجھ لیں گے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جتنے اپنی نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جب ہم اپنے آپ کو پہچان لیں گے، اپنے دین کو پہچان لیں گے اور تقاضے دینی کو پہچان لیں گے تو پھر ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا خود احساس ہوگا۔ لیکن یہ ذمہ داریاں وہاں سے نہیں شروع ہوتی کہ سب سے پہلے ہم سماج کی طرف انگلی اٹھا کے کہیں کہ آپ اپنے میں سدھار پیدا کیجئے، آپ کو سدھرنے کی ضرورت ہے، آپ میں یہ تبدیلی کی ضرورت ہے، آپ میں یہ تبدیلی کی ضرورت ہے، بلکہ سب سے پہلے جو ضرورت ہے تبدیلی کی وہ ہماری اپنی ذات میں ہے۔ سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ ہے سیلف ریئلائزیشن، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا کہ ہم میں کس چیز کی کمی ہے، ہم اپنے کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں، ہم میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے اور کیا بہتری ہو سکتی ہے۔ اور یہ یقین مانیے کہ زندگی ختم ہو جائے گی لیکن وہ امکانات کبھی نہیں ختم ہوں گے کہ انسان اپنے آپ کو اور بہتر کر سکے، اور بہتر کر سکے، اور بہتر کر سکے۔ ہمارا آج، ہمارا آنے والا کل آج سے بہتر ہو، آنے والا پرسوں کل سے بہتر ہو، اس کے لیے ہمیں کچھ نہیں، اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنے دین کو پہچاننا ہے، اور دین خدا کے جو تقاضے ہیں، جو اس نے ذمہ داریاں ہم پر عائد کی ہیں، ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح سے نبھانا ہے کہ پہلے اپنی ذات میں اصلاح کریں، پھر اپنے گھر میں اصلاح کریں، پھر اپنے سماج اور معاشرے کی اصلاح سے توقع کریں۔ اور اس کے لیے صرف یہ نہیں کہ زبانی جمع خرچی کی جائے، اور یہ نہ سوچیں کہ سماج میں ہمارا نام ہوگا، لوگ، ہم شہرت پائیں گے، ہمیں لوگ جانیں گے، ہمیں عہدہ ملے گا، ہمیں منصب ملے گا، یہ سب چیزیں ساری ٹمپریری ہیں۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پرماننٹ جو چیزیں ان کی طرف دھیان دیجئے، اور پرماننٹ کیا ہے کہ جو رضا الہی
اللہ کی رضا، اپنے معبود کی رضا. اور معبود کی رضا کس میں ہے؟ آپ دیکھیں کہ اسلام کا ایک بنیادی پیغام ہے کہ وہ مسلمان نہیں کہ جو خود تو شکم سیر ہو کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. لیکن یہ صرف کھانے تک محدود نہیں ہے. سب کھا پی رہے ہیں لیکن آپ کے پاس علم ہے. ایک پڑوسی ہے کہ جس کے گھر میں علم نہیں ہے. آپ کسی کی کیریئر کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے وہ دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں کہ جب سے 4 ویلر پر چلنے لگے، جب سے عہدہ مل گیا، جب سے وہ منصب مل گیا، تب سے وہی لوگ جو بزرگ جو ہمارے سر پر دست شفقت پھیرا کرتے تھے، اب ہم یہ توقع کرنے لگتے ہیں کہ وہ بزرگ آئے، وہ ہم کو جھک کے سلام کریں کیونکہ ہمیں عہدہ مل گیا ہے، کیونکہ ہمیں منصب مل گیا ہے. تو یہ تمہاری غرور، یہ تمہارا گھمنڈ، یہ تمہاری رعونت، یہ پراؤڈ، یہ تمہیں سماج سے جدا کر رہا ہے. اسلام میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو انسان سے انسان کو جدا کرے، بلکہ چاہے زکوٰۃ دینے کا حکم ہے تو وہ اس جو صاحب ثروت ہے، جو صاحب زر ہے، اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم جاؤ اور جا کے زکوٰۃ ادا کرو. یعنی ایک وہ جو صاحب زر ہے، ایک غریب کے دروازے پر جا کے جب دق الباب کرے گا، جب دروازہ کھٹکھٹائے گا تو اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا کہ ایک صاحب زر ہمارے دروازے پر آیا ہے. آپس میں محبت بھی بڑھے گی، آپس میں خلوص بھی بڑھے گا. اور یقین مانیے، دو صاحب زر آپس میں دوست ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن ایک غریب انسان کہ جس کے پاس اگر کبھی کوئی صاحب زر گیا ہے، اس نے مدد کی ہے، وہ اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے آپ کے لیے آگے بڑھا رہے گا. تو لہذا اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف پیسے سے مدد نہ کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کے تعلقات ہوں، اس کے نہیں ہے تعلقات. ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو ریفرنسز ہیں اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچ سکے، تو آپ اپنے ریفرنسز سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیے. یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی زکوٰۃ ہے. اللہ نے آپ کے پاس جو دیا، علم دیا ہے، علم کے ذریعے شہرت دی ہے، اس کے ذریعے جو آپ کے ریفرنسز ہیں ان سے فائدہ پہنچائیے. کیریئر کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، کیریئر کاؤنسلنگ کیجیے. صرف جیب میں رقم ڈالنے سے مدد نہیں ہوتی، بلکہ ذہن کو صحیح راستہ دکھانے سے جو مدد ہوتی ہے وہ اور کسی طرح سے نہیں ہو سکتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ. دانش علی صاحب سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور اپنے خیالات. شخصیتیں بیٹھی ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے. حالانکہ ٹائم بہت کم ہے اور کچھ اور بھی لوگوں کے پروگرام ہیں، لوگوں کو وہاں بھی جانا ہے. تو میں سجاد ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دین اور ہم اور ہماری ذمہ داری کے اوپر جو سیمینار آپ نے رکھا ہے، اچھی چیز ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں امام حسین کا جو ایک پیغام ہے وہ انسانیت کو لے کے ہے. انسانیت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سمے جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں عوام کے لیے اور قوم کے لیے ایکتا کی ضرورت ہے. گروپ بندیاں ختم ہوں، سب ایکتا ہو، سب ایک رہیں. ایک ہونے سے ہماری آزاداری اور آزاداروں دونوں کو فائدہ ہے. کیونکہ ہم بہت ٹائم سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آزاداری کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے کچھ گروپ بندیوں سے. تو امام حسین کی سیرت کو اپناتے ہوئے سب کو ایکتا سے رہنا چاہیے، سب کو مل جل کے رہنا چاہیے. یہی ہماری ایک پہچان ہے. بس مجھے زیادہ ٹائم نہیں لینا ہے کیونکہ ابھی ہمارے اور بھی مہمانوں کو جانا ہے. السلام علیکم. عامر صاحب سے کہ وہ آئیں، عامر مختار صاحب، اور اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کروں گا میں سجاد ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کو، جس کی اشاعت آج جو ہمارے آخری جو عنوان کا جو آخری حصہ ہے ذمہ داری، اس ذمہ داری کو سجاد ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی نبھا رہا ہے. یعنی سماج میں جڑے ہوئے وہ لوگ کہ جن کو مدد کی ضرورت ہے. اور ابھی ہم یہاں پر بہت بار سارے مقررین نے کہا کہ ہمیں تلاش کرنا ہے ضرورت مند کو اور جانا ہے، صرف کہہ رہے ہیں، اور وہ بیچارہ انتظار کر رہا ہے دروازے بیٹھا ہوا کہ کوئی آئے گا کوئی آئے گا کوئی آئے گا. بہرحال ہم جو کہیں اس پر عمل کریں، یہی رسول آل رسول کا پیغام ہے. کہنا بڑی بات نہیں ہے، عمل کرنا. اور جہاں تک دین کا تعلق ہے، جو ہمارا یہ سبجیکٹ ہے دین اور ہم اور ہماری ذمہ داری، دین ہے اپنے رب کے سامنے سرنڈر ہو جانا، پھر اف بٹ نہیں ہوتا ہے. اور جو دین ہے، اسلام ہے اور رب ہے، وہ حق ہے. ابھی جو ہمارے مولانا صاحب نے بات کہی اور دیگر ابھی جو یہاں سے بول کر مولانا صاحب نے انہوں نے بات کی، فدا بھائی نے یہ بات کی، اور ہمارے یوسف بھائی نے یہ بات کہی ہے، وہ یہی ہے کہ
دین جو ہے وہ اپنے رب کے آگے سرنڈر ہو جانا، پھر ایک بٹ کوئی نہیں. اور اسی کے بتائے ہوئے راستے جو فدا بھائی نے کہا کہ جو اس کا بتایا ہوا راستہ اس پر زندگی گزارنے کی تمام عمر کوشش کرنا. ہو سکتا ہے کہ ہم نہ کر پائیں لیکن کوشش کریں. دین کو سیکھنا بہت ضروری ہے اسے سمجھنے کے لیے. یہ بات بہت اچھی فدا صاحب نے کہی کہ بنا سیکھے دین جو ہے وہ ہمیں کولو کے بیل کی طرح بنا دے گا، وہ ہمارے اندر اہنکار، غرور اور وہ سب پیدا کر دے گا. سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ہونے کی ذمہ داری کو سمجھ سکیں کہ ہم ہیں کیوں. ہم صرف رسول آل رسول کی اتباع کے لیے ہیں. جو راستہ امام حسین علیہ السلام نے دکھایا، وہ راستہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دکھایا، صرف دکھایا نہیں، اس پر چل کر دکھایا. ہم آج حضرت علی کی نہج البلاغہ کی ان کے خطبات کی بات کر رہے ہیں. امام حسین کی قربانی کی بات محرم الحرام پہ ہوگی، پورے عشرہ کے پورے محرم بھر ان کی قربانیوں کی بات ہوگی، ان کے صبر اور ان کے شکر کی بات ہوگی. لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ ہم اس کے حصے دار نہیں بنیں. ہم صرف تقریر کریں گے. ہم اس زندگی کو اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ضرورت مند کو ڈھونڈو، یہ اللہ اس کا رسول آل رسول فرماتے ہیں. اللہ نے فرما دیا، نبی نے ڈھونڈنا شروع کیا اور آل رسول نے ڈھونڈ کر ان کی خدمت وہاں جا کر دی. ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے کہ اس پر چلو، اور جو ہماری ذمہ داری ہے وہ صرف یہی ہے خدمت خلق، اور ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. ہمارے ہونے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے ہونے سے کسی کو پریشانی نہ ہو، ہم کسی کا حق نہ ماریں، ہم کسی کے حق میں کے آڑے مت آئیں. ضرورت مند کی مدد کریں. جیسا کہ فدا بھائی نے کہا، بہت سی ایسی سوسائٹی ہیں، سجاد ہے، امبر فاؤنڈیشن ہے، بہت سی ایسی سوسائٹی ہیں جو آج کام کر رہی ہیں، جو لوگوں تک مدد پہنچا رہی ہیں. ابھی ہمارے راشٹرپتی پدک سے سمانت جناب آزاد حفیظ صاحب نے بھی ایک بات کی کہ سوشل میڈیا پر ہم اپنے کارنامے ڈالتے ہیں، ڈالنا چاہیے، بلکہ ہمیں نہیں، جو بہتر کام کر رہے ہیں ان کے کارنامے ہمیں اپنی پوسٹ پر ڈالنے چاہیے، انہیں نہیں ڈالنا چاہیے. ہم بتائیں کہ آزاد حفیظ صاحب کیا کر رہے ہیں، ہم بتائیں کہ تورج بھائی کیا کر رہے ہیں، ہم بتائیں کہ آج کون جانتا ہے کہ تورج زیدی صاحب صرف اتنا جانتے ہیں کہ آپ فخر الدین علی احمد کمیٹی کے چیئرمین ہیں، آپ بھاشا سے جو ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں اتر پردیش سرکار سے. لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ جہاں کم ٹرانسلیٹرز ہوتے تھے کتابوں کو دیکھنے والے سمجھنے والے، وہاں 75 سے زیادہ لوگوں کو نیوکت کیا ہے انہوں نے، تاکہ زیادہ سے زیادہ کتابیں وہ منظر عام پر آ سکیں، خیالات آ سکیں. آج جو بات ہم یہاں کہہ رہے ہیں اس کو کتابی شکل میں وہ ادارے دیتے ہیں، جس میں ایک ادارہ ان کا بھی ہے. اور سوشل کی بات کریں تو 35 سال سے تورج زیدی صاحب سوشل ہی کر رہے ہیں. میرا تعلق ان سے بہت پرانا ہے. اور امین شمسی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے والد، ان کے چچا ہمارے دوست ہیں. ان سب نے بھی ساری زندگی سوشل ہی کام کیا. جس جگہ یہ رہتے ہیں اس کے آس پاس کے جو غریب ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ہمیشہ میں نے دیکھا ان کو کہ وہ ان کی خدمت میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں. کم سے کم وہ جوہری محلہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ جو ہے وہ فعال ہے. فرا رضوی جی یہاں پر بیٹھی ہیں، جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی منتری ہیں، وہ بھی اسی سماجک چیزوں سے جڑے ہیں. آصف اللہ خان صاحب امین آباد سے تشریف لائے، کانگریس کے بہت پرانے قداور نیتا ہیں وہ. تو آپ سب نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی کہ جو کام آپ لوگوں نے کیا اسے ہمیں آگے بڑھانا تھا، ہمیں اس کا ذکر کرنا تھا، تاکہ اچھائی جو ہے وہ سماج میں پوری طرح سے پھیل سکے. یزید کا ذکر زیادہ ہو تو حسینیت کمزور ہو جائے گی، ابو جہل کا ذکر زیادہ ہو تو نبوت کمزور پڑ جائے گی. اسی طرح برائی کا ذکر اگر زیادہ ہو تو اچھائی کمزور پڑ جائے گی. آپ سب اپنے استر سے کسی بھی اچھائی کو، کسی بھی اچھے کام کو آگے بڑھائیے اپنے سوشل میڈیا سے. یہ ایک مادھیم. برائیاں تو بہت ہو چکی، نفرتیں بہت پھیل چکی سوشل میڈیا پہ. ہماری ذمہ داری ہے امن پسند لوگوں کی، اور اسلام امن کا مذہب ہے، کیونکہ آخری نبی رحمت بن کر آئے تھے سارے عالم کے لیے، مسلمین کے لیے نہیں. سارے عالم کی رحمت بن کر آئے تھے، اور انہیں ہمیں رحم سکھایا ہے، اور اسلام بھی ہمیں رحم سکھاتا ہے. جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ قربانی ابھی آنے والی ہے، عید الاضحیٰ جسے ہم بقرعید کہتے ہیں. بقرعید تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں. عید الاضحیٰ جس میں ہم قربانی دیتے ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ صاف صاف فرما رہا ہے کہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا میرے پاس، تمہاری قربانی، تمہاری نیت پہنچتی. آج ہم اسی دعوت پر اسے بلاتے ہیں جسے قربانی کے مطلب ہی نہیں معلوم، اسے وہ گوشت کھلاتے ہیں. جبکہ قربانی کا مطلب جسے سمجھ میں آتا ہو وہ گوشت اسے کھلایا جائے تو بہتر ہے.
تو کسی کی گلازاری بھی نہ ہو اور ہم اپنے مذہب پر، اور یہی ہمارے نبی نے، یہی آل رسول نے ہم کو بتایا ہے. اور ابھی کچھ دنوں کے بعد، بقرعید کے بعد 19 دن کے بعد محرم کا مہینہ جو آئے گا، جسے نبی نے کہا کہ جب بھی محرم آتا تھا آپ کہتے تھے جنگ کا مہینہ آ گیا. اس میں جنگ سب سے زیادہ ہوئی، یعنی کربلا سے پہلے بھی بہت سی جنگیں نبی کے دور میں وہ اسی مہینے میں ہوئی ہیں. تو یہ مہینہ ہمیں پیاس کی شدت کو برداشت کرنا، بھوک کو، صبر کو، شکر کو، قربانی سکھاتا ہے. ہم دیتے نہیں ہیں، صرف باتیں کرتے ہیں. اگر پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک ہماری پیاس، تشنگی اگر شدت میں بدل جائے، تب محرم کو ہم نے پا لیا. ہم پانی پیتے گئے اور ذکر کرتے گئے، اتنا پیو کہ تمہاری پیاس باقی رہے اور اس کی تشنگی باقی رہے، اور اتنی ہو کہ وہ تڑپ بن جائے، تب جا کر خوراک پیش ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. آپ دوسروں کو تر کریے پانی سے، لیکن خود کوشش کریے کہ وہ عشرے تک وہ احساس، وہ تڑپ باقی رہے آپ کے اندر اس بھوک اور پیاس کی، تاکہ ہم دوسروں کی خدمت کر سکیں. اسی طرح جس طرح اسلام کو حسین کی قربانی نے پھر سے زندہ فرمایا اور ہمیں ایک بہترین راہ دکھائی ہے. بہت بہت شکریہ. اور میں چاہوں گا کہ یہ سجاد ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی جو ہے، اور اس کی جانب سے ہمارے جو مہمان ہیں، کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا کہ جب تو خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، تو پاک پروردگار نے فرمایا کہ میں بارش کرتا ہوں، اور کل رات میں ہوئی ہے. کہتے ہیں بارش ہوتی ہے تو موسم کو بدلتی ہے. پھر کہا کہ جب تو اور خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، تو کہا میں بیٹیاں دے دیتا ہوں. جب کہا کہ انتہا تیری خوشی کی اپنے بندوں پر کب ہوتی ہے، تو کہا میں تب جب میں مہمان بھیج دوں. تو آج اتنے سارے مہمان اس کی رحمت و برکت کے طور پر ہمارے بیچ موجود ہیں. تو میں چاہوں گا سجاد ایجوکیشنل سوسائٹی کے جمال صاحب اور دانش صاحب جو ہیں وہ گلپوشی فرمائیں. سب سے پہلے ہمارے حضرت مولانا کی ظاہر سی بات ہے کہ علم، اقرا، سب سے پہلا لفظ جو جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا، اور نبی نے ہم تمام امت تک پہنچایا کہ اقرا، پڑھو تاکہ سمجھو، پڑھو تاکہ تم صحیح اور غلط کو جان سکو، تاکہ تم حرام اور حلال میں فرق محسوس کرو، تم حق اور باطل کا فرق بھی جان لو کہ تمہیں کھڑا کدھر ہونا ہے. کہتے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اگر ہمیں حسین سے محبت ہے اور ان کی راہ پہ اگر چل رہے ہیں تو یقین جانیے کہ حشر میں ہم وہیں کھڑے ہوں گے جہاں حسین ہوں گے، کیونکہ جہاں حسین ہوں گے وہی رب ہوگا. ان اللہ مع الصابرین. میں گزارش کروں گا سب سے پہلے حضرت مولانا کا گلگوشی کریں، کیونکہ یہ رہنما ہیں ہماری قوم کے اور ہمیں بہتر راہ دکھاتے ہیں. علماء ہی ہمیں بناتا ہے اور بگاڑتا بھی ہے اگر غلط ہو اس کی سوچ کے نظریہ. جمال صاحب نے بہت خوبصورت پروگرام یہ آرگنائز کیا ہے، جو ایک صحافی بھی ہے اور ایک سماج سیوک بھی ہیں، اور دونوں خدمات اپنی انجام دے رہے ہیں. میں گزارش کروں گا ہمارے مہمان خصوصی بہت خوبصورت شخصیت کے مالک، بہت آہستہ اور اخلاق اور خلوص کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور زبان کے حوالے سے اسے بڑھاوا دے رہے ہیں. جناب طور زیدی صاحب کا استقبال کیا جائے پھولوں سے. میں گزارش کروں گا کہ ہمارے یوسف صاحب کا جو اکنامی کے چیئرمین ہیں ان کی کوشش کی جائے. بہت خوبصورت اخلاق کے انسان ہیں آپ. میں گزارش کروں گا، میں ایک بار گزارش کروں گا جمال صاحب جناب آزاد حفیظ صاحب کا گلگوشی کریں. جناب آزاد حفیظ صاحب. یہ سمان جو دیا جاتا ہے یہ ہماری ذمہ داریوں کو اور بڑھا دیتا ہے تاکہ ہمارے کئی اعزاز سے نوازیں. فدا عباس صاحب یہاں پر بھیجا ہے، میں چاہوں گا کہ ان کی گلگوشی کریں.
کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں ہم دین ہم اور ہماری ذمہ داری پر بات کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری طرف پہنچ سکے. میں آصف اللہ خان صاحب کی طرف پوچھوں ہوں جو بہت بڑے سماج سیوی ہیں, ایک بڑے لیڈر بھی ہیں اور ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں. جناب آصف صاحب, 15 اگست کو آپ اور 26 جنوری کو امین چوراہے پر ایک تاریخی بہت شکریہ عامر بھائی. سب سے پہلے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں رضوان صاحب کا اور جمال مرزا صاحب کا, جنہوں نے اتنا بڑا منچ مجھے فراہم کیا, جہاں پر حالانکہ ہمارے سامنے ہمارے عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سامنے ہماری جرات بھی نہیں ہے کہ میں اپنی لفظ کر سکوں, لیکن میں آپ کی اجازت کے ساتھ مجھے مدعو کیا گیا ہے بولنے کے لیے, تو مجھے لگتا ہے چند الفاظ تو بولنا مجھے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شروعات کرتی ہوں. بہت اچھا ٹاپک رکھا ہے, دین اور ہماری ذمہ داریاں. بے شک دین ایسا ہمارا ہے کہ ہمیں جب ہم پیدا ہوتے ہیں اور جب ہم ختم ہوتے ہیں تب تک کی جو زندگی ہماری کیسے ہم کو گزارنی ہے, کیا کس طریقے سے ہمیں جینا ہے, ہمیں ہمارے دین کے حساب سے ہی ہمیں وہ شعور پیدا ہو جاتا ہے. اگر ہم اس کو قاعدے سے سمجھیں تو مجھے لگتا ہے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم نے اچھے سے دین کو, ابھی جیسے ہم سے پہلے ہمارے ایک بھائی نے یہاں پر بتایا کہ ہم اپنے جو زندگی میں جی رہے ہیں اس کو باعمل جئیں, کردار سے ہم اپنے اخلاق سے دوسروں کے سامنے نظیر پیش کریں کہ ہمارا دین ایسا ہے. یہ نہیں کہ ہمارے دین ہمارے یہاں ایسا کہہ دیا گیا, ایسا بتا دیا گیا, اورلی کچھ نہیں. آپ پریکٹیکلی کر کے دکھائیے کہ ہم ایسے کرتے ہیں. لوگوں کے بیچ میں جائیے, ان غربا کے بیچ میں جائیے اور وہاں پر جا کر کے دیکھیے کہ ان کے ساتھ کیا دشواریاں ہیں, کیا پریشانیاں ہیں, اور ان پریشانیوں کو ہم کس طریقے سے دور کر سکتے ہیں. ان کے بیچ میں جائیے. ابھی ہمارے بڑے بھائی نے یہ کہا کہ جب ہم عہدہ پہ آ جاتے ہیں, جب ہم کوئی عہدہ پا جاتے ہیں تو ہم پھر اپنی ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں, اپنے بزرگوں کو بھول جاتے ہیں, اپنے ساتھیوں کو بھول جاتے ہیں, اپنے پڑوسیوں کو بھول جاتے ہیں, اور ہم ایک عالی شان گاڑیوں سے نکلنے لگتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ اپنی ذمہ داریوں سے تھوڑا دور ہٹنے لگتے ہیں. تو جب آپ کے اندر مکمل دین کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی تب آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ دین ایسی چیز ہے, دین ہم کو ایسا جذبہ میرے اندر پیدا کرتا ہے کہ ہم چھوٹی سی چھوٹی چیزوں میں بھی نیکیوں کو تلاشیں. اگر راستے میں ایک پتھر بھی پڑا ہے تو ہم اس نیت سے ہٹائیں کہ دوسرے آنے والے کو اس سے دشواری نہ پیش آئے, تو بہتر یہ ہے کہ اس پتھر کو ہم سائڈ میں کر دیں, کسی کو دقت نہ پیدا ہو سکے. اس کے عوض میں آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی, اس میں میرا کچھ لگنا نہیں ہے, لیکن اللہ اس کو میری اس نیکی کو قبول کرے گا, اس کے عوض میں مجھے بہت کچھ اچھا بڑھیا دے سکتا ہے. تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں لیکن کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہو تبھی آپ لوگوں کی مدد کریں. آپ کے پاس, اگر آپ کے پاس علم ہے, آپ کے پاس تعلیم ہے, آپ چھوٹے چھوٹے ان غریب بستیوں میں جائیے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھے 10 بچوں کو اکٹھے کر لیجئے اور ان کو سمجھائیے, ان کو پڑھائیے, تو بھی آپ کا ایک یہ خدمت خلق ہوگا. آپ بلڈ کا کام کیجئے, اس میں آپ کا بلڈ ضرور جانا ہے لیکن 24 گھنٹے کے اندر وہ پھر سے تیار ہو جاتا ہے. بہتر ہوگا کہ آپ کسی ایسے لوگوں کی مدد کریے جس کا یہاں پر شہر میں کوئی نہیں ہے, گاؤں دیہات سے جو لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بلڈ ڈونیٹ کریے, اس میں اس طرح کی خدمت خلق کریے. تو مجھے لگتا ہے ہمارا دین یہی سکھاتا ہے, اور ہم بہت ساری چیزوں میں نہ پڑھ کر کے اگر ہم ان چیزوں کو یاد رکھیں, صرف کہ ہمارا دین ہم کو نیکی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, اللہ نے جو ہماری ذمہ داریاں دی ہیں کہ خالی ہمیں دنیا میں اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ ہم خود کو دیکھیں, ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اوروں کے بارے میں بھی سوچیں. اصل دین یہی ہے. تو میں شکریہ ادا کروں گی دانش بھائی کا کہ اتنا اچھا ٹاپک آپ نے رکھا, اور جو دینی شعور کے اعتبار سے ہمیں اپنی زندگی جینا ہے اسی اعتبار سے, اور یہ بالکل بھی کہیں سے نہ سوچیں, ہم اپنی بہنوں کو بھی اویئر کریں کہ ہم اپنے دینی شعور کے اعتبار سے سماجک کیا حقوق ہے لوگوں کے, کیسے ہم ادا کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ اعتبار کا یہ سوچنا ہوگا, یہ سمجھنا ہوگا کہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہمیں اپنے اسلامک طور طریقوں کے ساتھ رہنا ہے, اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہم اپنے کسی کام کو انجام دیں, چاہے وہ تعلیم
हो, चाहे वो क्या आप सोशल वर्क कर रहे हैं, बस आपको ये ख्याल करना है कि हम किस बैनर के नीचे कर रहे हैं। हम एक दीन के अंदर रह करके हमें काम करना है। और हमारे सामने बहुत सारे दानिश्वर बैठे हुए हैं, मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। बस आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा मौलाना से और जहीर साहब से कि वो अभी जैसे कि हज़रत मौलवी साहब ने जिक्र किया कि खूबसूरत उन्वान दानिश साहब ने रखा है आज के इस प्रोग्राम में। वो एक नवा खान तो है खूबसूरत लबो लहजे के, और दूसरी बात ये कि समाज सेवी भी हैं, वो एक अच्छे ऑर्गेनाइज़र भी हैं, समाज में अच्छे लोगों को जोड़ना जानते हैं, एक अच्छी सोच को मुश्तरका जगह पर लाते हैं, ताकि हम मुत्तहिद होंगे तो हमें ताकत होगा, हम मुंतशिर होंगे तो जाहिर सी बात है कि कमज़ोर हो जाएंगे। तो लोगों को जोड़कर अपनी ताकत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं दानिश साहब। तो मैं रिजवान अली दानिश साहब से गुजारिश करूँगा कि वो उनकी गुलगोशी हो। जमाल साहब, मैं टूरस साहब से, मौलाना साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इजाज़त। और इस एजाज़ के बाद हमारे मेहमान खुसूसी और हमारे आखिरी मुकर्रर आज के इस सज्जाद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के दीन और हम और हमारी जिम्मेदारियाँ के जनाब तूर ज़ैदी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आएँ, अपने ख़यालात का इजहार करें और अपनी भरपूर दुआओं से हमें नवाजें। दीन और हम और हमारी जिम्मेदारियाँ। जनाब रिजवान दानी साहब और सज्जाद साहब के इस मोहब्बत से उन्हें बुलाया था कि मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ, और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि एक नई सोच पर आप काम कर रहे हैं। मत घबराइएगा कि लोग चंद हैं, क्योंकि हम भी करबला के मानने वाले हैं। वहाँ 72 से और 1.5 लाख का मुकाबला कर रहे थे। यहाँ हम चंद हैं, लेकिन कामयाबी आपके साथ होगी। दीन और हम और हमारी जिम्मेदारियाँ। 4 दिन बाद बकरीद है। बहुत से हजरात ने बकरे ख़रीद लिए होंगे, कुछ लोग ख़रीदने वाले होंगे। जाहिर सी बात है कुर्बानी होगी, जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल की उस चीज़ को पेश किया जाएगा। लेकिन एक गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है, दीन और हम और हमारी जिम्मेदारी। हमारी जिम्मेदारी इस्लाम के लिए, हमारी जिम्मेदारी समाज के लिए, और हमारी जिम्मेदारी मुल्क के लिए क्या होनी चाहिए। तो एक बकरा और कुर्बान कीजिएगा जो मेरे अंदर है, जो हर वक्त बोलता है मैं, उस मैं को ख़त्म कीजिएगा और हम पे आइएगा। जब हम पर आएंगे तो हिंदू भी हो जाएंगे, मुसलमान भी हो जाएंगे, इत्तिहाद भी कायम होगा। बहरहाल हमारी जिम्मेदारियों में जो आपने हमें यहाँ पे बुलाया, एक सियासी पार्टी के आदमी को दीन के साथ चलना लोग समझते हैं बहुत दुश्वार होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बाबुल मुराद की जूतियों का सदका है कि 1.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू, अरबी और फारसी की 21 लाख रुपए की किताबों के लिए मैंने पैसा सेंक्शन किया, और आज वो किताब मुआशरे के लिए हाजिर है। तकरीबन 102 लाइब्रेरीज को मैंने उर्दू, अरबी और फारसी की किताबें डोनेट की, जो हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन वहाँ से तालीम हासिल कर सकती है। हम किसी भी सियासी पार्टी में हो, अगर हम अपने मुल्क, अपनी समाज, अपने कौम के साथ जुड़ के चलेंगे तो ये कौम आपको आपके मरने के बाद भी याद करेगी। हमें यही उम्मीद है कि जो काम हम कर रहे हैं, तो वक्त आखिर एक सूरह फातिहा का आपसे हकदार भी बनता हूँगा, क्योंकि मैंने मीर अनीस के नाम पर 4 सेमिनार कराए, मिर्ज़ा दबीर साहब के नाम पर सेमिनार कराए, इंटरनेशनल लेवल पे हुए, उर्दू कॉन्फ्रेंसेज हुई, और सबसे बड़ी बात कि मोहब्बे अहले बैत होने का हक, गुलाम अली होने का हक भी अदा किया। जब हज़रत अली के वालिद माजिद हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर फ़ख्रुद्दीन कमेटी ने एक इंटरनेशनल सेमिनार कायम किया, और ऐसा सेमिनार हुआ जो आज तक हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं हुआ। कल्बे सादिक साहब जैसी शख्सियत ने एजुकेशन पे बहुत काम किया। हमने भी उनके पैरों को अपना मुकद्दर समझा, उनके निशान को समझा, और हमने याद सादिक भी कराया। हमने इत्तिहाद की बात भी की, याद सादिक भी हुआ तो अली मियां नदवी साहब पर भी हुआ। तो किसी भी पार्टी में रहने के बाद अपनी जिम्मेदारियों को अगर आप समझते हैं, अपनी कौम के साथ जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी ओहदा जो होता है वो किसी की बकौती नहीं होता। हम 3 साल के लिए, जाहिर सी बात 3 साल बाद कोई और आएगा, लेकिन जाने के बाद हमने अपनी कौम के लिए क्या किया,
اپنے سماج کے لیے کیا کیا، اپنی زبان کے لیے کیا کیا، اپنے پردیش اور اتر پردیش کے لیے کیا کیا، یہ آپ سوچیں گے اور شاید میرے مرنے کے بعد ایک سورہ فاتحہ ضرور پڑھ دیا کریں گے۔ ایک گزارش آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں، جو الفاظ میں ہندی میں کہنا جا رہا ہوں تو شاید آپ سمجھیں گے کہ یہ بھاجپا کا ہے، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، لیکن سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کو سمان، یہی اسلام کی سوچ ہے کہ ہم کوڑا پھینکتی ہوئی بوڑھی عورت کے گھر پہ اس کی عیادت کو جاتے ہیں تو یہ سب کا سمان ہوا۔ کسی غریب کو ہم بقرعید کا گوشت بانٹتے ہیں، اس کو کھانا دیتے ہیں تو اس کا سمان ہوا۔ ہم کالج کی یا کتابوں کا پبلیکیشن کریں تو یہ وکاس کا کام ہوا۔ ہم کوشش کریں جہاں پر بھی ہیں اپنی قوم کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی زبان کے لیے اور اپنے ملک کے لیے، تحفظ کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ۔ اور جو اسکالرس اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پڑھائی کے لیے بھی فخر احمد کی طرف سے تورج ریڈی صاحب 10,000 روپے کی جو ہے ان کو مدد بھی کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا اس پر تعلیم ہونا چاہیے، علم کو آگے بڑھانا ہے ہماری ذمہ داری۔ یہ سرٹیفکیٹس ہیں جناب محمد یوسف صاحب، یہ ان کا سرٹیفکیٹ ہے۔ جمال بھائی آپ ان تک پہنچائیں۔ محمد یوسف صاحب فدا بھائی، ارے فدا بازی آگے جی، فدا بازی آپ بھی آگے جی۔ روبی صدیقی، روبی صدیقی صاحب، روبی صدیقی صاحب، راجیش کمار جی، راجیش کمار جی، رنجیت کمار صاحب تشریف رکھتے ہیں یہاں پہ۔ رنجیت صاحب، رنجیت کمار صاحب ہیں یہاں پہ۔ وجے شریواستو جی، وجے شریواستو جی، رنجیت جی ہیں کیا؟ رنجیت جی، وجے شریواستو صاحب، راج سنگھ صاحب، یہ وہ جرنلسٹ ہیں جو اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، جو سماجی ذمہ داری ایک قلمکار کی ہوتی ہے۔ آج ایک المیہ یہ ہے کہ جو لائیو رپورٹنگ ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی ہے، ریلیز پر زیادہ نربھر ہے، اور جو اثرات یہاں پیش کیے گئے ہیں انہیں اگر سن کر پیش کیا جائے اخبار میں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا میرے خیال سے۔ راج سنگھ صاحب، جی سر۔ مہیش پانڈے جی، آئیے راج صاحب، آئیے راج صاحب۔ مہیش پانڈے جی، بہت طرح کنارے ہو۔ مہیش پانڈے جی، جمال بھائی، جمال بھائی، مہیش پانڈے جی، مہیش پانڈے جی۔ جناب رضوان علی دانش صاحب، انوپ سنگھ جی، آئیے انوپ جی۔ عظمت اللہ خان صاحب، عظمت اللہ خان صاحب، عظمت صاحب۔ اعزاز حسین، آپ کا نام ہی اعزاز ہے تو یہ اعزاز آپ کے لیے ہے۔ جناب آصف اللہ خان صاحب، یہ سند ہے سر کہ آپ آج اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی اور ہمیشہ اس پروگرام کی آپ کو یاد دلائے گا اور ان تمام ذمہ داریوں کی جو آج کا عنوان ہے۔ محمد زاہد اختر صاحب، یہ عامر مختار، میرا نام لکھا ہوا اس میں۔ عامر مختار، عامر مختار صاحب جرنلسٹ ہیں اور اچھے پروکتا بھی ہیں۔
मुमताज़ अहमद साहब, जनाब मुमताज़ अहमद साहब, नाम ही मुमताज़ है तो जाहिर सी बात है शख्सियत भी मुमताज़ ही हो। मिर्ज़ा सरताज हुसैन साहब, बहुत खूबसूरत नाम है ये, इन्होंने इमाम हुसैन को अपने सर का ताज बनाया हुआ है, बेशक वो सब के सर के ताज है। साबिर अली खान साहब, जनाब साबिर अली खान साहब, साबिर साहब लग रहे हैं इनके नाम से कि सब्र बहुत है इनके अंदर। साबिर अली साहब, और ये एक नाम हमारे सामने है, बहुत खूबसूरत नाम है और बहुत खूबसूरत काम सामाजिक और एजुकेशन के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जनाब ज़मानत अली साहब का नाम मेरे सामने रहेगा। जनाब ज़मानत साहब से गुजारिश करूँगा, इनका नाम ज़मानत है और बेशक ये सबकी ज़मानतें जो हैं उन तक पहुँचाने का काम करते हैं एजुकेशन के हवाले से। रेहान जाफ़र साहब, जनाब रेहान जाफ़र साहब, रेहान जाफ़र साहब, संजीव श्रीवास्तव जी, संजीव श्रीवास्तव साहब, संजीव श्रीवास्तव आगे। मोहतरमा फरा रिजवी साहबा, ये सनद आपकी आज के इस प्रोग्राम के लिए आप यहाँ पर आपने अपना वक्त दिया, और अपने फरा रिजवी साहबा। अजरा मुबीन साहिबा, और मुकर्रर बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की उन्होंने, बहुत अच्छी बात हम तक कन्वे की, और तमाम लोगों ने जो हमारे मुकर्ररीन थे उन्होंने सब ने बेहतर बात बताई है। ये बात और है कि हम अमल कितनी बातों पर करते हैं, ये हमारे ऊपर है। इन बातों पर अगर अमल हो जाए तो जाहिर सी बात है कि ये जन्नत का है, ये ज़मीन ही जो है वो हमारे लिए जन्नत हो जाए, ये दुनिया ही हमारे लिए जन्नत हो जाए। अगर हमें रसूल आले रसूल से सच्ची मोहब्बत हो जाए प्रैक्टिकल के साथ, तो यकीनन ये जन्नत जो है ये दुनिया हो जाएगी हमारे लिए। और हम सब आपसे गुजारिश करते हैं कि अपने आस पड़ोस में लोगों की ख्याल करें, और जो काम समाजी जिम्मेदारी जो है उसे निभाएं। खिदमत खल्क, अपने रब की इबादत के साथ उसे खुश करने का सबसे आसान तरीका है उसके परेशान हाल बंदों की मदद करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उन्हें तलाश करना और उनके काम आना। मैं एक नाम और मेरे सामने, हसन याकूब साहब, हसन याकूब साहब। जो लोग तशरीफ लाए और पत्रकार बंधु समाज सेवा के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी तशरीफ लाए, जिनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।